ناظرین السلام علیکم. آج کل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محسن سرین. خواتین حضرات، پاک نیوز کے نیٹ ورک سے آج کل پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم ایسی پرسنالٹیز، ایسے اسپیشل ایشوز پہ اپنے پروگرام کریں جو ہمارے ویورز کے لیے بھی لرننگ بھی ہو اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ بھی ہو. اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک اسپیشل ایڈیشن آرگنائز کیا ہے اور ہم بہت مشکور ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان کے جناب آصف خان خیتران صاحب. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ان کے خیالات ریڈیو کے بارے میں کہ ریڈیو اور جب سٹارٹ ہوا اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، اس نے کتنی ایک جگہ ریڈیو کے لیے، ریڈیو کن مراحل سے گزر رہا تھا، اب کیا مراحل ہیں اور اس کی فیوچر کیا پلان ہے، اس کے بارے میں کہ اس کا فیوچر کیا ہے. گفتگو شروع کریں گے. سب سے پہلے تو جی محمد آصف خیتران صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شکر گزار تو محسن سرین صاحب میں آپ کا اور پاک نیوز کا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ویور کے ساتھ بات کر سکوں. آپ تشریف لائے، آپ نے خصوصی طور پہ مجھے اس اپنے چینل پہ دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع فراہم. ہم تو اس طرح کے پرسنالٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا کوالٹی انفوٹینمنٹ پروگرام جو ہے نا جی ہم اپنے ویورز کے خدمت میں پیش کر سکیں. تھینکس تو آپ کہنے جی آپ اتنا بزی اسکیجول، 24 گھنٹے مانیٹرنگ اور نشریات، پروگرام، خبریں اور ساری چیزیں، اور بہت ٹف شیڈول ہوتا ہے. آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ ٹائم نکالا جی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. ریڈیو پاکستان جی، آپ تو میرے خیال میں 29 ایئرس سے ریڈیو پاکستان. جی مجھے 29 سال ہو گئے اس قومی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوئے. 1987 میرا پہلا سال ہے جب میں نے آغاز کیا. میں سے پروڈیوسر اور 27 سالوں میں ریڈیو پاکستان کی جتنی میری وابستگی ہے اپنی طرف سے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس ادارے کے ساتھ کرنے کے لیے، جو اس ادارے کو دینے کے لیے وہ میں نے کیا ہے. اٹس اے ویری لانگ پیریڈ نا جی، 39 عمر ایئر. ہے. تو فیلنگز کتنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں ادارے کے ساتھ، ایفیلیشن؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جب تک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے شوبز سے متعلق ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، وہ نوکری یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن بیسیکلی یہ پیشن ہے. یہ آپ باقی کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک مخصوص وقت ہے، اس دوران میں آپ کا کام کر کے واپس لوٹ آئے. یہ 24 آورس کا ہے. آپ اپنے گھر پہ ہو، آپ کام کر رہے ہو ذہنی اعتبار کہ اچھا یار یہ پروگرام ہم یوں کریں گے. آپ مارکیٹ میں اپنا کام کرنے گئے ہیں تو آپ کو وہاں کوئی آئیڈیا آ گیا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی کہانی مل گئی ہے، وہاں سے آپ کو کوئی ایشو نظر آ گیا ہے، تو آپ کا اس ادارے کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ مزید چلتی رہے گی. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پیشن ہے، شوق ہے. ڈیفینیٹلی میرے بچوں کا رزق ہے، میرا رزق ہے، میری تمام تر جو عزت ہے، میرا تمام حوالہ یہ ادارہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو جرت کا سلسلہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط اس لیے ہوتا گیا ہے کہ اس ادارے نے جہاں مجھے بہت زیادہ عزت دی، رزق تو مجھے ملا، ساتھ ہی عزت دی، مجھے بہت شہرت ملی، اور میرا خیال ہے کہ مجھے ایک سیٹسفیکشن ملی ہے اپنی اندر کی کہ ہاں یار میں کچھ تخلیق کر سکتا ہوں، میرے کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں لوگوں کو دے سکتا ہوں مختلف شکلوں میں. اچھا، یہ جو پیشن کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ریڈیو جوائن کرنے کے بعد اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوا، یا ریڈیو جوائن کرنے سے پہلے جب آپ جرنلزم میں یا اس میں پروڈکشن لائن میں جب آپ نے جوائن کیا تو اس سے پہلے یہ پیشن تھا کہ میں ریڈیو میں؟ محسن بھائی میرے خیال میں آپ میں تھوڑے بہت کچھ جراثیم ہوتے ضرور ہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی جو لائن، یہ اور بات ہے کہ آپ کے والدین آپ کو، جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بہت زیادہ ٹرینڈ تھا، اب تھوڑا ہو گیا ہے اب بھی، کہ یا بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے. اب ماشاءاللہ بہت سارے اور شعبے آ گئے ہیں جس میں بچے جانا پسند کرتے ہیں. تو میرے والدین کی بھی شاید یہی خواہش تھی. اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا، آپ CSS کریں اور کوئی بہت بڑے افسر بن جائیں. میں آپ کو عرض کروں کہ میں جب 7ویں میں پڑھتا تھا تو اسکاؤٹس جمہوری میں گئے، واپس آیا تو اس زمانے میں آپ کے اسکولز میں، خاص طور پہ جو آپ کے شہر میں، میں قصبے سے تعلق رکھتا ہوں،
تو سسٹرز کے اسکول میں ایک فنکشن تھا جس کو اس زمانے میں ڈرامے ہو رہے ہیں، اب اس کو مینا بازار یا کچھ بھی نام دے دیں، تو میں نے انہیں ڈرامہ جو میں دیکھ کے آیا تھا وہاں جمہوری میں، وہ میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کریں. اچھا بچیوں نے، سسٹر نے، کزنس نے اپنی طرف سے کوشش کی تو ان سے پوری طرح ہو نہیں پایا. ان کا اچھا ایسا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ ان کا جی ہمارے بھائی ہیں. اچھا ان کو بلائے، وہ آپ کو ریہرسل کرا دیں. میں چلا گیا، ہم نے ریہرسل کرائی. وہ مس کہنے لگی کہ آپ چھوٹے سے بچے تو ہیں، 6 7ویں کا بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ رول تھا اس میں کوئی ایک بادشاہ کا رول تھا، تو آپ یہ خود کر لیں بجائے اس کے کہ ہماری کوئی بچی اور خود بھی موجود ہوں گے، ہمیں تسلی ہوگی. تو یوں سب یہ کہہ لیں کہ میں 7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے پہلا پروگرام، پہلا ڈرامہ اسٹیج بھی کیا، ڈائریکٹ بھی کیا، پرفارم بھی کیا. اسے لکھا اس طریقے سے کہ آلریڈی تو ایک پلاٹ تو تھا، لیکن اس کے ڈائلاگ جو پہلے میں تھوڑے بہت آگے پیچھے کرنے تھے وہ بھی کیے. تو اب کچھ تھوڑا سا پیچھے سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہت ساری نوکریوں میں ہم نے بھی اپلائی کیا، PCS کے ایگزام بھی دیے تھے، کسی میں کچھ تھوڑے نمبر آئے، کسی میں نہ پاس ہو سکے، تو اس میں شاید پاس ہو گئے. یہ مقدر بھی نہیں تھا، یہ شاید خواہش بھی تھی. تو ظاہر ہے جب آپ کسی شعبے میں اس خواہش کے ساتھ جائیں اور پیچھے سے آپ کے تھوڑے بہت جراثیم ہیں تو پھر اس میں آپ چلتے رہتے ہیں. اچھا ریڈیو کا جو بیسک کنسیپٹ تھا وہ کن سیکشنز کو کمبائن کر کے ریڈیو بنا؟ لائک آپ نے انفارمیشن دینی ہے یا آپ نے انٹرٹین کرنا ہے، کیا اس میں ایلیمنٹس کیا تھے؟ اچھا اب محسن بھائی ایسا ہے کہ جو آ رہے ہیں نئے ٹیلی ویژن کے یا ریڈیو کے مختلف پروگرامزوں کی نوعیت ہے تو وہ اسپیسیفکیشن میں ہوتی جا رہی ہے. لیکن جب ریڈیو پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک جو اس کا ماٹو ہے کہ ہم نے کس آئیڈیاز پہ، کس سوچ کے تحت اپنے سامعین تک پہنچانے ہیں پروگرام، تو وہ رائٹ فرام فرسٹ ڈے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے 3 چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے: ایجوکیشن، انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. ایجوکیشن سے مراد میں کلیئر کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کوئی اسکول یا کالج کی کلاس پڑھانی، یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. صاف پانی یا صاف میسر نہیں ہے تو اسے کیسے صاف کیا ہے، افزان سے ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، نوجوان نسل میں بگاڑ کیسے ہے، کھیتوں میں کون سی فصل کب کاشت کرنی ہے، پانی کب لگانا ہے، کھاد کب دینی ہے. ایجوکیٹ کرنا اس میں تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی بھی شعبے میں، وہ انفارمیشن ہے. وہ ملکی سطح پہ بھی ہے، وہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی مختلف جو شعبے ہیں اس میں کیا تازہ ترین ایسی انفارمیشن آئی ہے کہ ہاں جی سبزیوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں یا فلاں چیز کا استعمال ہے، وہ انفارمیشن. اس میں نیوز کا ایلیمنٹ بھی ہے ساتھ، وہ انفارمیشن ہے، خبر بھی ساتھ اس میں آ جاتی ہے، ساتھ ساتھ ملکی غیر ملکی بھی. اچھا یہ کیونکہ بیسیکلی قومی ادارہ ہے، گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے، تو ایجوکیشن اور باقی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی ہوگی. آپ نے اصلاحی ڈرامہ یا کوئی انٹرٹینمنٹ آپ نے جو دینی ہے وہ تو دے دیں، گورنمنٹ کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا ہوگا. لیکن جب نیوز کا ہے، انفارمیشن کا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا کہ جی کس خبر کو آپ نے لانچ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، مطلب اپوزیشن کی خبر کو لانچ کرنا ہے اور گورنمنٹ کی چلانی ہے، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں جو نیوز کے حوالے سے ہے، سب سے پہلی بات تو میں گزارش ضرور کروں گا کہ آج میں بڑے دکھ سے اور افسوس سے کہوں گا کہ ایک تھوڑا سا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بس نیوز بریک کرنی ہے. میں جو اپنی ابتدائی دن تھے ان دنوں تو اس طرح کا بریکنگ کا سلسلہ نہیں تھا، اس وقت سے لے کے آج تک عرض کروں مجھے کبھی بھی، اس وقت میں پروڈیوسر تھا میرے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے، آج میں ایک اسٹیشن ہیڈ کر رہا ہوں میرے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، مجھے کبھی انسٹرکشن نہیں ملی ہے کہ جی آپ نے اپوزیشن کی خبر نہیں دینی ہے، آپ نے صرف گورنمنٹ کے حق میں بات کرنی ہے، وہ کوئی بھی ایشو چل رہا ہو. یہ تھوڑا سا ایک اپنی ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے کہ مجھے چونکہ گورنمنٹ کا نمائندے کے طور پہ کام کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیوں میں جو چیزیں بہتر ہیں میں ان کو ضرور لوگوں تک پہنچاؤں. دیکھیں ہر گورنمنٹ اپنی طرف سے بہت سارے مسائل کا بھی شکار ہوتی ہے، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بھی کر رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیس کر رہی ہوتی ہے عوام. کبھی قیمتوں میں اضافہ ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، کرپشن ہے جس پہ لوگ انوالو ہیں، اس میں اب بہت سارے مسئلوں کا پورا جو اس کی ذمہ دار ہے وہ ٹھہرا دیتے ہیں حکومت کو کہ وہ گٹر کھلا ہوا ہے دیکھیں جی حکومت کی نااہلی. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے اپنے حد تک ہوتے ہیں.
تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس سطح پہ باؤنڈ کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ایک کنسیپٹ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو انہوں نے تو گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی, لیکن جب ڈسکشنز ہوتی ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں سن لیجئے, ہم وہ مسائل جن سے عوام کو دقت آ رہی ہے, جس میں حکومت کو کام بہت زیادہ کرنا چاہیے, ان کی ضرور نشاندہی کرتے ہیں. اوکے, اچھا, 3 ایریاز ہیں جی, انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ. اس کے لیے آپ نے اسٹاف کی ڈویژن علیحدہ علیحدہ کی ہوئی ہے. میں اس کا جواب آپ سے لوں گا جی بریک کے بعد. ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا جی. ناظرین اسٹے ٹیون جی, ویلکم بیک ناظرین. اصل انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ, جو آپ کا پروڈیوسر جو ہوتا ہے, جو اس کو پروگرام کو پروڈیوس کرتا ہے, وہ اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ جی وہ نیوز کو بھی دیکھتا ہے, ایجوکیشن پہ بھی گرپ ہے اس کی, اور انٹرٹینمنٹ بھی اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے لسنر ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں, میں وہ چیز پیش کروں. یا آپ نے اس کے علیحدہ علیحدہ اسٹاف رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک پروڈیوسر ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کرے گا, اور ایک نیوز پہ کام کرے گا, اور ایک انٹرٹینمنٹ پہ کرے گا. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ گزارش کروں کہ ایک تو اب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ صورتحال کو تھوڑی سی, ویسے جو چینلز ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں. ہمارے ہاں شروع دن سے ایک ڈویژن کر دی گئی تھی پروگرام اور نیوز کی. ہمارا نیوز سیکشن ہر اسٹیشن پہ علیحدہ سے کام کرتا ہے, اور وہ لوگ ڈائریکٹلی نیوز کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا کام ہے اپنے علاقے, اگر وہ علاقائی اسٹیشن ہے لائک ملتان, کہ وہ اپنے علاقے کی, ملتان شہر کی اور ملتان کے ارد گرد کی خبریں اکٹھی کریں. اگر وہ لوکل سطح کی ہیں, مقامی سطح کی ہیں, تو ہمارے یہاں سے مقامی بلیٹن جاتا ہے, اس میں جائیں گی. اگر ان کا تعلق قومی سطح پہ بنتا ہے تو وہ ہمارے GLR میں, جنرل نیوز روم میں اسلام آباد فیڈ کریں گے. پہلے فیکس کا سلسلہ تھا, فون کا تھا, اب اور بہت سارے ای میلز آ گئی, جو بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے, FTP ہے, تو اب وہ اسلام آباد دے دیتے ہیں. اگر وہ قومی نوعیت کا کوئی اس طرح کی کوئی خبر ہے تو وہ وہاں چلی گئی, اور وہاں سے ہی کوئی انٹرنیشنل نیوز آ گئی ہمارے پاس. وہ تو شعبہ ہے بالکل ایک علیحدہ. باقی رہ گیا ایجوکیٹ اور انٹرٹینمنٹ, تو وہ اب تھوڑی سی شکل بن گئی ہے انفرٹینمنٹ کی. اب اس کو ہم نے انفارمیشن پلس انٹرٹینمنٹ کا کر دیا. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چینل تو ہیں, کچھ بالکل نیوز کے ہیں. ریڈیو پاکستان کا اپنا ایک بالکل نیوز کا چینل ہے جو بڑے شہروں میں آ چکا ہے, لائک اسلام آباد, کراچی, لاہور. وہ کرنٹ افیئر چینل ہے. وہ 24 آورز جو ہے وہ صرف نیوز, وہ نیوز اور ڈسکشن اور کرنٹ افیئر. اس کا نام کرنٹ افیئر چینل, کرنٹ افیئر. ریڈیو پاکستان اس کی فریکوینسی الگ ہے, اس کی فریکوینسیز الگ ہیں. ان 3 شہروں میں ابھی وہ کام کر رہے ہیں. باقی شہروں میں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہمارے یہاں ان کے بوسٹر لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ بھی سن سکیں. باقی جو 2 شعبے ہیں ہمارے, میوزک اور ایجوکیشن کہہ لیجیے یا انفارمیشن کہہ لیجیے, لوگوں کو مختلف حوالوں سے, سماجی حوالوں سے کچھ انٹرٹین کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ سے ہم بالکل یہ مقصد نہ لیں کہ اس میں صرف موسیقی ہے. انٹرٹینمنٹ پہ فیچر بھی ہے, اس میں ڈرامے بھی ہیں, اس میں انٹرویوز ہیں مختلف سیلیبریٹیز کے. اس میں جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیمسٹری میں MSc کر کے آئے ہیں, لیکن ان کا اپنا ایک شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے آپ کے شاعر, بہت سارے آپ کے موسیقار, آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے بڑی اچھی اچھی شاعری کی ہے, انہوں نے بڑے اچھے گانے ترتیب دی ہیں, بہت اچھے گلوکار بنے ہیں. میں آپ کے آج کے بھی بہت سارے گلوکاروں کو میں مثال دے سکتا ہوں جو سائنس کے شعبے, جن کا تعلق اس سے نہیں بنتا تھا. لیکن جب آپ ٹریننگ لیتے ہیں, جب آپ کام کرتے ہیں, آپ کے اپنی اس پہ پوسٹ پہ, تھوڑا سا اندازہ آپ کو اپنے شوق کا بھی ہوتا ہے, اور جو آپ کے ساتھ پروگرام مینیج کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے, اس وقت نوجوان ہے, بعد میں اس کو کہ یہ فلاں فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ بھی ہے اور اس میں اس کو شوق بھی ہے, تھوڑا بہت نالج بھی ہے. جب آپ کام کرتے ہیں تو ایسا ایسا یہ ریلیجس پروگرام زیادہ اچھا کرتا ہے, یہ موسیقی کا اچھا کرتا ہے, یہ ایگریکلچر کے بارے میں زیادہ اچھا جانتا ہے, اس کو ایگریکلچر کا پروگرام دیا جائے. یہ میوزک کو بہت اچھا سمجھتا ہے, ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, یہ وہ کرے گا. تو وہ تھوڑا سا آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے ہر اسٹیشن پہ, ایک بیسیکلی یہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی جاب ہوتی ہے, اس کا پیشن, جو آپ پیشن کی بات کر رہے تھے, اس کا پیشن کس سائڈ پہ ہے, اس طرف اس کا اس کو اسی سائڈ پہ, آپ نے سائڈ پہ. کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, بیسیکلی تو یہی ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوتا کبھی, تو اس کا رزلٹ بھی کبھی اچھا نہیں آتا پھر.
یا بندہ نہیں ہوتا اس شعبے کے لیے. آپ نے کسی ایسے کو, میں شہر میں بچہ ایک پڑھتا آیا ساری زندگی, جس نے کہا کہ ہاں جی گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے ایگریکلچر پروگرام کا لگا دیا, تو پھر تو وہ یہی پروگرام دے گا نا کہ ہاں جی گندم کا درخت کتنا بڑا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. اس میں چونکہ پھر آپ نے لوگوں کو بلانا ہے. دیکھیں پروڈیوسر کا بیسیکلی جو ہمارا لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو رابطہ کر کے پروگرام کے لیے اپنے پروگرام میں شامل کرنا. وہ فیچر ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ جسٹ ایک ڈسک کی پروگرام ہے جس میں کمپیئر نے آ کے کمپیئرنگ کرنی ہے, وہ موسیقی ہے. تو اس میں ظاہر وہ جو لوگ اپنے ساتھ انوالو کر رہے ہیں تو وہ تو اسی فیلڈ کے ہے نا, ان کو پتا ہے. موسیقی کی مجھے الگ کا فرض کیا پتہ نہیں ہے, مجھے میوزک کا پروڈیوسر, لیکن مجھے تو کسی شاعر سے لکھوانا ہے, پھر ایک کمپوزر سے اس کی کمپوزیشن بنانی ہے, پھر اس کے سازکاروں کا انتخاب کرنا ہے کہ اس گانے کے لیے جو کمپوزیشن ہے وہ کون کون سے ساز ہوں گے جو اس گانے کے لیے اچھے ہوں گے, آواز کون سی ہے گانے کا, میل یا فیمیل ہو, کورس ہو, بیٹ ہو. تو وہ سارا پروسیس جب اس کے ساتھ باقی لوگ انوالو ہیں. آپ کو شاعر بھی کہہ رہا ہے, آپ کا جو موسیقار ہے اس نے کہا ہے کہ جی اس کی طرز میں نے ایسے بنائی ہے کہ فلاں آواز اس کے لیے بیسٹ ہے, فلاں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی, یہ 2-3 آوازیں ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لیں. وہ پھر ایسا ایسا آپ کو جس کو نہیں بھی آتا ہے تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ عرصے تک آ جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جی جو آپ کی موسیقی کا سیگمنٹ ہے, جی بیسیکلی پروگرام میں 2 چیزیں ایڈ ہو گئی. آپ کی ایک آپ کی ہو گئی ایجوکیشن اور ایک انٹرٹینمنٹ. یہ تو نیوز تو آپ کا علیحدہ ہو گیا. جی بالکل, جو انفارمیشن کا سیگمنٹ ہے وہ علیحدہ ہو گیا. پروگرام میں یہ 2 کیٹیگریز آ گئی. ابھی پروگرامز میں آپ کا ایک تو ہو گیا نا جی آپ کے جو سیریس پروگرامز ہیں جس پہ آپ کرتے ہیں, کوئی اصلاحی ڈرامہ ہو گیا. جی بالکل, اس کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ڈرامہ ہو گیا, مزاحیہ ڈرامہ ہو گیا, کوئی سیریس ڈرامہ ہو گیا, کسی معاشرے کے کسی ایشو پہ ڈرامہ. اچھا, وہ کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ مہینے میں اتنے پروگرام اس کے کرنے ہیں, اس کے اس طرح کرنے ہیں؟ وہ کنسرن پروڈیوسر بتاتا ہے یا اسٹیشن ڈائریکٹر ان کو گائیڈ کرتا ہے؟ بھوشن بھائی ایسا ہے کہ یہ شیڈول بیسیکلی کیسے ہوتا ہے؟ جی میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو ایک پروگرام دیا جاتا ہے, صبح شام دوپہر رات کون سے وقت کا ہے. پہلی بات, ہمارے یہاں پہلے ایک شعبہ تھا, اب وہ اتنا فعال نہیں رہا, وہ تھا آڈینس ریسرچ کا, کہ آپ ریسرچ کرتے تھے کہ آڈینس کی کون سی تعداد آپ کو اس وقت سننے کے لیے میسر ہے. اچھا, یہ پہلے تھا, اب نہیں رہا. وہ بہت سارے شعبے نہیں رہے, اب پہلے تھے. لیکن آپ کو خود پروڈیوسر کو اندازہ ہے کہ میرے آڈینس ٹارگٹ لسنرز کون سے ہیں اور وہ کس وقت ہے, وہ کس وقت اویلیبل ہے. ایک, ان کو کس نوعیت کے پروگرام مجھے دینے ہیں. جب آپ نے یہ تقسیم کر لیا ہے کہ آپ کا اب اسٹوڈنٹس کے لیے آپ سنڈے کو پروگرام صبح 10 بجے کرتے ہیں کہ اس وقت چھٹی ہوتی ہے, لوگ اویلیبل ہوں گے. بچوں کا پروگرام صبح 9 بجے ہوتا ہے سنڈے کے سنڈے, کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے, بچے اویلیبل ہیں. آپ کے جمہوری آواز پروگرام ہے جو آپ کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے, وہ ہم شام کو 7 سے 8 بجے کرتے ہیں, کیونکہ 8 بجے کے بعد نارملی وہ سو جاتے ہیں اور دن بھر وہ سارا دن کھیتوں میں ہے یا اپنے کام کاج میں ہے. شام میں وہ آ کے ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے, چوپال بیٹھک ڈیرا, وہاں بیٹھے ہوں گے, اور لوگوں کی ہے کہ وہ باقاعدہ لوگ بیٹھک میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ریڈیو سارے آواز اونچی کر کے سن رہے ہیں. تو وہ پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کا ٹارگٹ لسنر کون ہے اس وقت. پھر اس کو میں نے کیا دینا ہے. دیکھیں, آپ نے اس کو انفارمیشن بھی دینی ہے, اور صرف ہر وقت انفارمیشن نہیں دینی کہ وہ بندہ تانگ آ جائے کہ یار مجھے پتا ہے کہ میں نے دانت صاف کرنے ہیں. ہم اسے یہ نہیں کہتے دانت صاف کریں, ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے بعد اپنا برش چینج کر لیا کریں. ہم اسے کہتے ہیں کہ جو آپ پیسٹ یوز کر رہے ہیں اس کو بھی چینج کر لیا کریں, اور بجائے اس کو سیدھا چلانے کے اوپر نیچے آپ کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. مطلب اس میں جو نئی انفارمیشن آئی ہے, بندے ہر کو پتا ہے. وہاں آپ شہر میں جائے, وہ دیہات میں جائے, منجل ہے ہماری سرائکی میں, مسواک ہے, وہ ہے سارا کچھ. اس میں نئی بھی کیا چیز آ رہی ہے ہم وہ دیتے ہیں. ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ میرے اگر دانت خراب ہوں گے کیڑا لگ جائے گا, دال کا درد ہوگا جو شدید ہوتا ہے, اور باقی اس طرح کے مسائل. آگ کا میں اگر صاف نہیں رکھوں گا گرد آتی رہے گی, گھر واپس آ کے پانی کی چھینٹیں جو بھی.
وہ آپ اس میں نئی نئی جو ڈیولپمنٹ ہے یا زیادہ جو بہتری ہوئی ہے وہ جو دیتے ہیں دیٹس انفارمیشن اینڈ دیٹس ایجوکیشن، وہ آپ اس کو ٹارگیٹ رکھتے ہوئے کہ میرے لیے کون اب کچھ پروگرام ہے جنرل آڈینس، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت ہمیں کچھ ہے ڈرائیونگ ٹائم کے لیے، کچھ ہے خواتین اس وقت ہماری لوگ اپنے ملازمت پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے ہیں، خواتین ہیں صبح کے ناشتے کا سامان سمیٹ رہی ہیں اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہیں، ان کے لیے پروگرام کرنا ہے، ان کی صحت کے لیے ہم نے کیا بات کرنی ہے، ان کو بچوں کے لیے نئی انفارمیشن ہم نے کیا دینی ہے، گھر کے لیے کیا دینی، تو وہ اس ترتیب سے وہ پروڈیوسر سوچتا ہے اور پھر اس پہ پلان کرتا ہے کہ میں کون سے سیگمنٹ میں ان کو کسی تقریر کی صورت یہ بات پہنچاؤں، کسی فیچر کی شکل میں پہنچاؤں، کوئی گانے کی شکل میں، وہ پھر شکل میں فارمیٹ ہے کہ کس فارمیٹ میں اس کو میں نے وہ انفارمیشن دینی ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم ٹائم کو کیلکولیشن میں لے کے جائیں تو 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم نیوز کے لیے ہے، اور پروگرامز کی جو دو کیٹیگریز ہیں جس میں ہم ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب اگین بریک ہماری مجبوری ہے، ناظرین شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عزیز، ٹائم کی ڈویژن پہ بات ہو رہی تھی، نیوز پہ اور پروگرامز کی دو ڈویژنز ہو گئے، اس پہ کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے یا یہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی صوابدید ہوتی ہے کہ جی میں نے اس دفعہ انٹرٹینمنٹ زیادہ کر دینی ہے اور ایجوکیشن پہ کم ٹائم دینا ہے اور نیوز پہ بھی کم ٹائم دینا ہے، اس کی کوئی ڈویژن؟ میں آپ سے گزارش کروں، پہلے تو جو نیوز ہے ہماری وہ ہر گھنٹے بعد ہمارا ایک بلیٹن آتا ہے نشریاتی رابطے پہ اسلام آباد سے، اس میں اگر لوکل کوئی خبر ہماری یہاں کی ایسی خبر تھی جو ملتان سے ہے لیکن پورے پاکستان میں جانی چاہیے تو وہ ہمارا نیوز بیورو بھجوا دیتا ہے، ورنہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو بھی تازہ ترین ہوں وہ آپ کو ہر گھنٹے کے بعد ملتی ہیں، یہ ایک بات طے ہے صبح سے لے کے رات گئے تک۔ باقی آپ کا پروگرام بچ جاتا ہے تقریباً یہ 5 منٹ، کسی کوئی ہمارا جو ہے بلیٹن وہ لمبا ہے، جیسے رات کو 8 بجے سر خبر نامہ ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے۔ باقی اوقات میں ہمارا تناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم 60 اور 40 رکھیں میوزک۔ اگر اچھا کچھ پروگرام تو ہے وہ پیورلی ہم اگر خواتین کا پروگرام کر رہے ہیں، ایک پروگرام ہے ہمارا گھر آنگن یا اس نوعیت کا، یا بچوں کی دنیا ہے، بچوں کا پروگرام ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہم میوزک نہیں رکھیں گے لیکن اس میں انٹرٹینمنٹ ضرور رکھیں گے۔ انٹرٹینمنٹ کی ایک شکل میں نے آپ کو عرض کیا کہ میوزک اپنی جگہ ہے لیکن بہت سارے اور ہیں، مطلب آپ ان کو کوئی اسکٹ سنا سکتے ہیں، کوئی مزاحیہ خاکہ ہے، کوئی فیچر ہے، کوئی اس طرح کا کوئی انٹرویو ہے کسی میں ایسی مزاحیہ پرسنالٹی کا، لیکن وہ ساتھ ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے، لوگوں کا جو سننے کا شوق ہے وہ ضرور رہے۔ آپ کسی کو بار بار مسلسل، ایک تو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ایک لفظ سے ہم پرہیز کریں اور وہ ہے چاہیے۔ آپ کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے، آپ کو سچ بولنا چاہیے، یہ ایک ایسے لفظ ہے کہ ہر بندے کو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یار میں یہ کمال اتھارٹی ہے کہ یہ کرنا چاہیے آپ کو، بات کرتے ہیں اور اس میں سے لسنر کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ایک نتیجہ نکالے کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور چھوٹی عمر کا تھا، پتہ نہیں کیوں بائک دے دی ان کے گھر والوں نے اور کوشش کی، میں نے دیکھتا رہا، گزرا ہے اور صاحبزادے کو شوق تھا، اس نے کوشش کی کہ میں بعد ویلنگ کروں، سلپ ہوا ہے، گرا ہے اور بہت بری چوٹیں آئی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ نہیں دیکھیں یہ نوجوان کتنا پیارا تھا، اگر اس طرح سے نہ ہوتا تو ایسا اچھا نہیں تھا۔ وہ آپ کی بات کنوے ہو گئی ہے، ون ویلنگ سے کا نقصان میں کوئی بھی ایشو ہے اس پہ آپ بات کرتے ہوئے اس کو کہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا ایک رزلٹ کے طور پہ یہ کہنے کہ ہمیں نشہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، کوشش یہ ہے کہ ہم بات ایسی پہنچائیں جو لوگوں کو خود سے اندازہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، ٹائم ایک شارٹ بریک کا، جی اسٹے ٹیون۔ گفتگو میں ذکر کیا جمہور کی آواز، یہ جمہور کی آواز یہ ملتان اسٹیشن کی ایجاد ہے یا یہ پورے پاکستان میں یہ پروگرام چلتا ہے؟ میں آپ کا عرض کروں کہ جی ہمارے جو پروگراموں کی جیسے ابھی ہم تقسیم کی بات کر رہے تھے کہ ٹارگیٹ لسنر ہوتے ہیں، ہمارا سامعین کا ایک طے ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہمیں میسر ہے، تو ریڈیو پاکستان کے جو پہلے سے اسٹیشن کام کر رہے تھے، ریڈیو ملتان 1970 سے کام کرنا شروع کیا اس نے،
تو ان سب کے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے اسپیشل آڈینس پروگرام خصوصی سامعین کے لیے پروگرام کرنے ہیں، جیسے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. اسی میں ہم اپنے زراعت سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے دیہات سے تعلق رکھنے والے جو سننے والے ہیں ان کے لیے ہم اسپیشل پروگرام کرتے ہیں. تو یہ پروگرام تقریباً ہر ریڈیو اسٹیشن سے اپنی علاقائی زبان میں ہوتا ہے، ملتان سے بھی، لاہور سے بھی، ہر جگہ سے. نام کچھ اور ہو سکتا ہے، یہاں جمہوری آواز کے نام سے ہوتا آ رہا ہے، پنڈی سے جمہورنی آواز کے نام سے ہو رہا ہے، بھاولپور سے سونی دھرتی کے نام سے ہو رہا ہے، اس سے خیرپور سے کچانی کے نام سے. ایک ہے بیسک تھیم ایک ہے کہ ہم نے اپنے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو زندگی کی نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں، اور انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں کے لیے بڑا زبردست آئیڈیل ایگزامپل ہے. جی. اچھا ابھی صاحب، آواز کے ذریعے آپ میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، اور ایک پکچورل میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ پکچر کے تھرو میسج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جی کون سا پاورفل میڈیم ہے کہ جی آپ جسٹ وائس کنوے کر رہے ہیں، میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ پکچورل چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ پاورفل نہیں بنتا؟ جی دیکھا جائے تو گلیمر وائز تو تصویر بڑی گلیمرس ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہے، تو اس کا آپ کے زیادہ اثر پڑتا ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. خواہش بھی ہوتی ہے آپ وہ ایک جو ڈبہ ہے جس کو ہم ٹیلی ویژن کہیں یا اسکرین فلم کی ہوگی، جو بھی دیکھنے میں چیز ہے، یا اخبار ہے جس میں تصاویر آتی ہیں. لیکن میں اس میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہا ہے، تو جو ماہرین کا کہنا ہے وہ شاید ایک تصویر آپ کے ذہن کے پردے پہ تقریباً کچھ 7 سے 12 سیکنڈ ہے شاید. زیادہ سے زیادہ اس وقت تک وہ اسٹے کرتی رہتی ہے. کوئی آپ نے ایک تصویر جسٹ دیکھی یا کوئی ایک سین دیکھا ہے، جبکہ آواز اس سے کہیں زیادہ دیر تک. اگر آپ اپنی ذاتی طور پہ کچھ چیزوں کو ذہن میں لائیں تو آپ میری اس بات کو کریں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بڑی مزے کی محتشم بھائی کہتا ہوں، میرے ساتھ ذاتی طور پہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے. آپ کا دنیا کا جو سب سے بڑا کہا جاتا ہے اسٹوڈیو، ماشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک بھی بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہالی ووڈ سے بڑا کہہ لیجیے پکچرائزیشن کا شعبہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن وہ بھی بحیثیت انسان، اس کے پاس بھی وسائل جو ہے وہ محدود ہے. اس نے اگر فرض کیا کہ آج سے 200 سال پہلے کا سین کرنا ہے، یا کوئی اور جو رائٹر نے لکھا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو وہ والا چیزیں میسر آئیں. ایک دوسری بات یہ ہے، یا آپ ڈائریکٹر ہیں ہالی ووڈ کے کیوں نہ ہو، آپ جب کسی فلم کی، ڈرامے کی، فیچر کی جب آپ شوٹ کرنا چاہیں گے، اس میں کچھ اپنا ذاتی ٹیسٹ بھی رکھیں گے. اس کا ہیرو نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، آپ کو نیلا رنگ اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. اس کا لوکیشن جو ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں. آپ نے فلم بنا دی، چل گئی، بزنس کیا، بڑا اچھا، میں مان لیا. آپ نے ایک ریڈیو پہ ڈرامہ کیا ہے اسی پلاٹ کے ساتھ، اس میں کیا مزہ ہے؟ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، میرے سارے سننے والے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. اس کی سکرین میرا دماغ ہے. اس کے ہیرو نے وہ کپڑے پہنے ہوئے جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کی ہیروئن وہ لڑکی ہے جو مجھے پورا سین جو ہے نا جی وہ تخیل کر رہے ہیں. وہ ہے جو بچپن سے میرا ایک کنسپٹ ہے، جب میں بچوں کی کہانیاں پڑھتا تھا کہ وہ اس طرح سے ہے. مجھے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا، یا مجھے باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں. انسانی وسائل ہے نا، بہت اچھی ہیں. اب کمپیوٹرائز بھی کر کے انہوں نے بہت اچھا کر لیا. وہ زیادہ اثر ڈال گیا ہے یا یہ زیادہ اثر ڈال گیا؟ ڈیفینیٹلی میں اگر مجھے اچھا لگا ہے ایگزیکٹلی، میں اپنے حساب سے ایک بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، بچپن سے میں نے اس کا ایک کنسپٹ بنایا ہوا، تو میں اس شہزادے کو ویسے ہی دیکھوں گا. ٹھیک ہے نا. جبکہ آپ کے ڈائریکٹر نے جب شوٹ کیا ہے اس کو اسکرین پہ، تو اس نے تو میسر جو بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ شہزادہ بننے کے قابل ہے. کاسٹیوم اس نے بڑا مہنگا پہنایا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا اتنا مہنگا نہ ہو، لیکن ہو اور طرح. سم ٹائم ایسے ہی آتا ہے. معمر خان کی ایک فلم آئی تھی، منگل پانڈے تھی، پتہ نہیں کون سی تھی،
اس میں جو وہ بال بڑے کیے ہوئے تھے اور مونچھیں تھیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ جچ نہیں رہا اس پہ، وہ اس پہ سوٹ نہیں کر رہا، یہ اس کے یہ اگر ہیئر اسٹائل اس کا چینج ہو جاتا تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کسی کی اپنی ایک خواہش ہے. یہ آپ کی بڑا زبردست ہے، اور میرے لیے بڑی یہ لرننگ تھی. یہ ایگزامپل کے تھرو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر بات اس میں میں قطع کلام چاہ رہا ہوں. آپ میرے میزبان ہیں، میں اسی میں بات کریں. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ نیٹ پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی آڈیو بند کر دیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں میرا دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. آپ اس کی تصویر بند کر دیں، آواز سنتے رہیں تو ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ ڈرامہ ہو، وہ گانا ہو، وہ فیچر ہو، وہ کچھ بھی ہو، آواز آپ کو پیغام دیتی جا رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بھلے آپ کی اسکرین آف ہوگی. یہ اسی آپ والی بات کو سیکنڈ کر رہا ہے. وہ اس کو کنسیو کر رہے ہوں گے کہ یہ ایسے اس کو پلے کر رہا ہوگا. ابھی وہ غصے میں بول رہا ہے تو جیسے دفعہ ہو جا، تو وہ ایکسپریشن بھی وہ خود بنا رہا ہوتا ہے. مان دیا. لیکن سر ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوئے یہ پروگرام دیکھنے والے آواز بند ہو گئی ہے تو ہمارے امپریشن ہمیں جتنے سخت ہو گئے، تو یہ تو بتائیے کہ ہماری کس بات پہ بحث ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے یا ہمارا اختلاف ہو رہا ہے. جب تک بات نہیں ہے، آواز نہیں آئے. اوکے. ایک ایسی انڈسٹری تھی ریڈیو پاکستان جو ٹیلی ویژن آنے سے پہلے، اس پہ کام کرنا ایک بہت بڑا اعزاز، اور اس اعزاز کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جی اتنا ٹف تھا کام کرنا، نچوڑ دیتے تھے بندے کو کہ جس کو سلیکٹ کرتے تھے. میں مجھ بھائی آپ کو عرض کروں، مجھے بہت سارے، میں کچھ عرصہ لاہور رہا ہوں، جو ہمارے بہت بڑے سٹارز ہیں ان سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوا. یہاں ملتان میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے ریڈیو سے ہمیں وہ ہی کام آیا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے چہرے کا امپریشن، آپ کی باڈی لینگویج کسی بھی پروگرام میں، جب ٹی وی پہ تو ظاہر ہے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بیسک آواز ہے کہ آپ نے آواز سے وہ سارے تاثرات نہیں دیے تو آپ کی وہ ساری جو پرسنالٹی نظر آ رہی ہے وہ آپ کی چہرے کے تاثرات چاہے آپ چینج کر لیں، لیکن آواز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آپ کا کریکٹر ہے، جس طرح کی آپ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر میچ نہیں کرے گی. تو یہ رہا ہے، اب بھی ہے. ابھی یہ چیز سننے میں نہیں آتی. کسی کریکٹر کو، کسی فنکار کو، سنگر کو، رائٹر کو، ڈائریکٹر کو، جو ریڈیو پاکستان کے ساتھ، میں ملتان کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جو اس میں ہے یہ چیزیں ابھی سننے میں نہیں آتی کہ جی میں نے ابھی کسی بھی سنگر کو اٹھا کے آپ پوچھ لیں، وہ کہے جی ہاں بس میں ریڈیو پاکستان گاتا ہوں، میں جاتا ہوں، اپنے اعزاز میں گاتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں جو کچھ ہوں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی مجھے یہ دیا ریڈیو نے ہے، اتنا ٹریننگ، اتنا ٹف مجھے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرائے کہ جی میں سیکھ گیا. بچن بھائی تھوڑا سا میں، کبھی کوئی اعتراف کرتا ہے، کبھی کوئی نہیں کرتا، لیکن ہمارا اپنا کام جاری ہے. ہم اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کرتے ہیں. اوکے جی. اصل پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، ہمارے ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. گفتگو بڑی مزیدار ہے کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اس کو پرولونگ کریں. ہم اس سلسلے میں ایک کوشش کریں گے کہ جی ہم ایک اور نشست آپ کے ساتھ پلان کریں. آپ ہمارے ویوز کو کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، اس کی زیادہ ہم اجازت لیں گے. ہاں مجھے بھائی، میں تو پہلے تو آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے موقع دیا میں اپنے ادارے کی اور اپنے میڈیم کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اگر روایتی ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ لوگوں کے لیے اچھا کریں اور محنت کیا کریں، وہ یقین ہمارا ہے. میں یہی کہوں گا کہ جس دھرتی نے، اس پاک دھرتی نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے، آج میں، آپ، ہم سب لوگ بہت عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اسے ضرور لوٹائے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. خواتین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت چند کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد